I, Justice Aminuddin Khan, as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. to the best of my ability and faithfully. جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی شرکت۔ تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سمیت اٹارنی جنرل بھی شریک۔ آئینی معاملات سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت ہی دیکھے گی۔ جسٹس مسرت ہلالی کا ہیلتھ ایشوز پر آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار۔ آئینی عدالت کے 3 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے اپنی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا صدارتی آرڈر جاری۔ ذرائع کے مطابق آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 13 ججز پر مشتمل ہوگی۔ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ فلور پر قائم ہوگی۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس روزی خان وفاقی آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ جسٹس کے آغا، جسٹس عامر فاروق کے نام بھی شامل۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کے درمیان ججز کے نام پر مشاورت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فل کورٹ نے کمیٹی کی سفارشات پر رولز 2025 اپ ڈیٹ کر دیے۔ کمیٹی میں جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم افغان شامل۔ فل کورٹ کا کمیٹی اراکین کی خدمات پر اظہار تشکر۔ نئے رولز میں فوری انصاف کے تقاضوں کو ترجیح دی گئی۔ جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے میاں نواز شریف کو وکٹیمائز کیا جا رہا تھا، اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہ جج جو تھے، یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ شاعری بھی کرتے ہیں، اب وہ جو ہے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں۔ 52 بل جو ہے آدھی رات کو پاس کیے گئے اور اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ وہ کہیں چرنے گئی ہوئی تھی۔ یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے ہیں۔ آدھی رات کو اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار، کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے نظام کی حیت درست ہوئی۔ اطہر من اللہ پرویز مشرف کی صوبائی کابینہ میں شامل تھے۔ پارلیمنٹ کے اختیار پر انکروچمنٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ججز آج شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی نااہلی اور ان کی سزاؤں کے لیے علیحدہ بینچ بنائے گئے۔ کینگرو کورٹس بنا کر صدر نون لیگ کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ جب نواز شریف نشانے پر تھے تو یہ جج اس وقت عدلیہ کا حصہ تھے۔ اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو تحفظ دینے والے بھی یہی ہیں۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ نے بل کی مخالفت کی۔ سینٹ نے پاک فضائیہ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں مزید ترمیم کا بل بھی ایوان سے منظور۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی بھی منظوری دے دی۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ عہدے کی مدت 5 سال۔ جس دن تعیناتی ہوگی تقرری اس دن سے شروع ہوگی۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم قومی اسمبلی سے منظور۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع. پیپلز پارٹی نے راجہ فیصل راٹھور کو آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہمارے نمبر پورے، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے. راجہ فیصل راٹھور تجربے کار ہیں، وہ بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے. صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد نے کہا پاکستان کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شرح قرار دیا. پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی. سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی قرار. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے. عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں. سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں. سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے. سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. سنو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک شخص کے لیے لانگ مارچ کیے اور دھرنے دیے. سرکاری وسائل کو اپنی سیاست میں جھونکا گیا جو کسی صورت ریاست کے مفاد میں نہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت 2014 کے اسلام آباد دھرنے سے سرکاری وسائل وفاق کے خلاف استعمال کر رہی ہے. ریسکیو، ایمبولینس، ٹرین، آنسو گیس کی شیلنگ، سرکاری ملازمین کے ساتھ وفاق پر چڑھائی کی گئی. 10 سال بعد ہی صحیح عدالت نے بہترین فیصلہ کیا. اسلام آباد کچہری حملے کے حوالے سے بڑی پیش رفت. سہولت کار گرفتار. ترجمان وفاقی حکومت کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 4 اراکین گرفتار. افغانستان سے فتنہ الخوارج کے کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کی ہدایت دی. خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کا اعتراف. خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق چنواری قبیلے سے اچین ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا. ساجد اللہ عرف شینا نے خودکش بمبار کو اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا. واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا. آپریشنل کمانڈر اپنے 3 دہشت گرد ساتھیوں سمیت گرفتار. باجوڑ کے گاؤں گدار میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 خوارج ہلاک اور متعدد زخمی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 35ویں نیشنل گیمز کے لوگوں کی رونمائی کر دی. بلوچستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کو مشعل دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے مشعل وزیر کھیل کے حوالے کی. مراد علی شاہ نیشنل گیمز کی مشعل بردار ریلی کی قیادت کریں گے. 35ویں نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوں گی. وزیر اعلیٰ سندھ سے یورپی یونین کے سفیر ریمونڈس کابرولس کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال. سندھ اور یورپی یونین کا باہمی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. پاکستان کا سرکاری قرضہ جون 2025 کے اختتام تک 850 کھرب روپے تک پہنچ گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے مالی سال 2025 کے دوران کل سرکاری قرضے میں 9.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا. یہ یومیہ 25.4 ارب روپے کا اضافہ بنتا ہے. مالی سال میں سعودی اخراجات میں 880 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی. مجموعی سرکاری قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی 70.8% رہا. گزشتہ سال 67.8% تھا. قرض کی ادائیگیوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مالیاتی استحکام اور قرض کے انتظام کے متعدد اقدامات کیے گئے. 16 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل. ذرائع کے مطابق ڈیزل 9 روپے 60 پیسے مہنگا ہونے کا امکان. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کمی متوقع. ملک میں ڈیزل کی دستیابی میں کمی. پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو خط لکھ دیا. خط کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ڈیزل کی فراہمی میں کمی کر دی. اوگرا نے فوری اقدامات نہ کیے تو ڈیزل سپلائی میں بحران آ سکتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات. ISPR کے مطابق پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق.
تربیت، انسدادی دہشت گردی اور علاقائی سلامتی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کے علاقائی امن و استحکام کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشترکہ کوششوں سے خطے میں امن و خوشحالی کے عزم کا اعادہ۔